اب میں حضرت علامہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس بابرکت محفل نعت میں تمام جو افراد شرکت فرما رہے ہیں ان کے قلوب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ آپ تمام حضرات نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وكتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گھڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ بزرگان ملت اور برادران اسلام، آج کی اس تقریب کی مناسبت سے صرف تھوڑا سا وقت تبلیغی نقطہ نظر سے لینا بھی ضروری ہے۔ بذریعہ نعت یہ بھی تبلیغ کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے اس دور میں، لیکن نثر کی صورت میں بھی اختصار کے ساتھ کچھ بیان کرنا بھی آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ معاشرے کی اور معاشرت کی خرابیاں دور کرنے کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول ہونی چاہیے، خاص طور پر ان حضرات کی جن کی یہ ذمہ داری ہے۔ ویسے تو ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو پیدائشی طور پر مبلغ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ تبلیغ نہیں کرتا تو یہ اس کی بدقسمتی بھی ہے اور اس کی غفلت بھی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ جو لوگوں کی صورت میں ہم نے امتیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے بہتر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہارے بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، خدا پر سچے دل سے ایمان لاتے ہو۔ یہ ساری امت کے فرائض اللہ نے ایک ہی آیت میں بتا دیے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنا تبلیغی فریضہ انجام دے۔ یہ تو قرآن ہے، اور قرآن ہی میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، لام تاکید کا ہے، کہ جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو برائیوں سے روکنے کی ترغیب دیتا رہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتا رہے، خود بھی برائیوں سے بچے، خود بھی نیکی کرے۔ تیسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ساری قوم ہی حصول علم کے لیے دارالعلوم میں داخل ہو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ باقی کام کون کرے گا؟ کہ ہر انسان ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، خواہ وہ خاتون ہو خواہ وہ مرد، دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے۔ وہ سارے کے سارے تو نکل نہیں سکتے ہیں حصول علم کے لیے کہ وہ سارے کے سارے مبلغ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل امت، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر محلے میں سے، ہر
بستی میں سے، ہر شہر میں سے، ہر آبادی میں سے ایک ایک دو دو آدمی نکلے، وہ علم حاصل کریں، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد پھر جب وہ واپس آئے تو پھر وہ تبلیغ کا حق ادا کریں۔ چوتھی بات، آپ نے اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اپنے غیر حاضر بھائیوں تک پہنچاؤ کہ ہو سکتا ہے تمہارے مقابلے میں وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہو۔ اور پھر آپ کی ایک حدیث بھی ہے کہ بلغوا انی ولو کان آیا، میری طرف سے ایک بات بھی اگر تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے تو اسے ایک بات ہی کی تبلیغ کرتے رہو۔ تو یہ کام علماء ہی کا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، میرا بھی ہے، سب مسلمانوں کا۔ یہ تمہیدی جملے تھے آپ کی توجہ کے لیے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرے، جتنا بھی دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق سنا ہے یا پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض۔ تو یہ آج کا جو یہ جلسہ ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ جلسہ میلاد النبی بھی ہے اس میں، اور ایک یہ 11ویں شریف کے سلسلے میں بھی ہمارا یہ سالانہ پروگرام ہے۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت مختصر تقریر ہوگی، میری عادت نہیں ہے کہ مختصر کہتے کہتے گھنٹوں لگا دیں، یہاں تک کہ لوگ بھی بور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، یہ بھی ایک بات ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم نے اے مسلمانوں تم کو امت وسط پیدا کیا ہے، نہ حد سے بڑھنا نہ حد سے کم رہنا، نہ افراط ہے نہ تفریط، لہذا لمبی تقریر کا بھی یہ زمانہ نہیں ہے، اور اتنی مختصر بھی نہ ہو جو بات سمجھ میں نہ آئے، تو ہوگی تو مختصر لیکن سمجھ میں انشاءاللہ آپ کی آئے گی۔ اور یہ میرا تبلیغی مشن ہے، تبلیغی فرض جو میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سننے کے بعد دوسروں تک پہنچا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل فرمائیں گے، اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی بہبود کے لیے۔ تو پہلی بات جو ہے جلسہ میلاد النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں اور ایک دو حدیثیں مختصر، پھر چند باتیں غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہ سارا سال ہی میلاد النبی کا جلسہ مناتے رہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس کا زور شور بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ خاص مہینہ ہے حضور کی ولادت پاک، ورنہ سارا سال ہی میلاد کے جلسے ہوتے ہیں۔ اور حضور کا میلاد کرنا یا حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، خود سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، لوگوں کو یہ آیتیں نظر ہی نہیں آتی، یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، اور وہ بدعت 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 کے نعرے لگاتے ہیں، حالانکہ کوئی بات بدعت نہیں۔ جب قرآن سے ثابت ہے تو بدعت کہاں سے ہوا؟ جب انبیاء سے ثابت ہے تو بدعت کہاں سے ہوئی؟ جب خود رسول اللہ سے ثابت ہے اپنی ولادت کا ذکر تو پھر بدعت کہاں سے ہوئی؟ اور جب صحابہ حضور کے سامنے ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو بدعت کہاں سے ہوئی؟ بدعت کے معنی بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بدعت کی ایک ہی قسم نہیں ہے، بدعت کی پتہ نہیں کتنی قسمیں۔ بہرحال اس موضوع کو مجھے بیان تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ اور ولادت کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی۔ یہ چار باتیں ایک ایک بات مثال پیش کروں گا تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لوں، مجھے انشاءاللہ آپ کو نعتیں بھی سنانی ہے۔
اور نعت خان بھی بڑے بڑے اچھے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. جہاں تک سنت الہیہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں فرمایا. 16ویں پارے سورہ مریم میں پڑھی، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ سلامتی ہو یحییٰ کے ولادت کے دن پر، یعنی ولادت کے دن پر خدا کی طرف سے سلامتی نازل ہو، یہ اللہ فرماتا ہے. اور سلامتی ہو یحییٰ کے وفات کے دن پر، اور سلامتی ہو یحییٰ کے اثر نو قیامت کے دن، زندہ ہونے کے دن پر. تو ولادت یحییٰ کے دن پر، ان کی وفات کے دن پر، ان کے پھر سے قیامت کے دن، قبر سے اٹھنے کے دن پر خدا کی طرف سے سلامتی جب ہوگی تو اس کو کون بھول سکتا ہے. دوسری دلیل عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی سورہ مریم پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے، سلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہو میرے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں. بتائیے اب کہتے نہیں، سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو خدا کی طرف سے میرے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جس دن میں اثر نو قبر سے اٹھوں. تو معلوم ہوا ولادت کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی. تو اہل سنت والجماعت حق پر ہے یا نہیں ہے؟ خوش قسمتی ہے آپ سب کی اور ہماری کہ ہم حضور کے یوم ولادت کو مناتے ہی رہتے ہیں. مطلب یہ حضور کے ولادت کا ذکر ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو معاذ یہ عقیدہ ہو کہ حضور اب پیدا ہو گئے. حضور تو بہت پیدا ہو گئے 1400 سال، لیکن آپ کا وہ 1400 سال پہلے والا دن جو ہے 12 ربیع الاول، اس کو یاد رکھنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کا ذکر کرنا، لوگوں کو یاد دلانا، یہ قرآن سے ثابت ہے. اس دن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر حکم دیا ہے، یہ بھی قرآن ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، میں قرآن حدیث کے باہر نہیں جاتا ہوں. کوئی اپنی طرف سے بات میں نہیں کہتا، اپنی طرف کی بات کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. بات وہ کہو جو اللہ نے کہی ہے، بات وہ کہو جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، بات وہ کہو جو صحابہ کرام نے کہی ہے، بات وہ کہو جو علماء ربانیین نے کہی ہے، بات وہ کہو جو اولیاء کرام نے کہی ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری فہم و بصیرت کا کیا مقام ہے کہ ہم قرآن فہمی کا دعویٰ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. آپ سب ماشاءاللہ لکھے پڑھے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے خدا کے دنوں کو یاد دلاتے رہیے. وَذَكِّرْهُمْ، ہم جمع کا صیغہ ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو خدا کے دن بھولنے نہ دیجیے، خدا کے دن یاد دلاتے رہیے. پھر دوسرا حکم ہوتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، خود بھی کھڑے ہو کر ان دنوں کا ذکر ان لوگوں کے سامنے کرتے رہے. کون سے دن ہیں وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں نازل کی، من و سلوہ اتارا، فرعونیوں سے نجات دی، انہیں غرق کیا، بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا. یہ بنی اسرائیل جو موجودہ دور کے انہیں تو غرق ہی ہونا چاہیے، وہ وہی تھے جن کو اللہ نے بچا لیا. ان کو تو غرق ہونا چاہیے، لیکن وہ چلی آ رہی ہے. کون خدا نے بنا دی، بیج تو کسی کا بھی ناش نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ختم کر دیے جاتے ہیں. بہرحال خدا کے دنوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا، خدا کے دنوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، خدا کے دن یاد دلانے کا حکم دیا گیا. اب وہ کون سے دن ہے؟ عشرے کا دن،
10 محرم جس دن فرعون غلط کیے گئے، وہ کون سا دن ہے؟ جن دنوں میں بنی اسرائیل پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئی۔ جب نعمت کے نازل ہونے والے دن کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر نعمت کے نازل ہونے والے دن کو عید بھی کہنا جائز ہے، یہ بھی قرآن کے ثابت ہے۔ 7 سپارہ پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا ادعونی ربک، خدا سے دعا کریں، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے جنت کا پھل اتارے، جنت کا کھانا اتارے۔ عجیب بات، انزل علینا مائدۃ، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا، کیا تیرا خدا ایسا کر سکتا ہے کہ تیری زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں آسمان سے جنت کا کھانا اتار دے؟ قوم عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میرا خدا بڑا ہلاک کل شہر قدیر، بڑی قدرتوں والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ حال یستطیع کہنے کی کیا خدا میں یہ طاقت ہے؟ خدا میں تو ہر طاقت موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ یہ میری قوم جنت سے اترا ہوا ہے خان جس میں تیری جنت کی نعمتیں رکھی ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ تو نازل کر دے، اگر تو نازل کر دے گا تو وہ میری نبوت کی دلیل ہو۔ اور خدا کے علم میں تھا کہ قوم نے یہ بات مانگنی ہے، اور خدا کے علم میں تھا کہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ خدا نے نبی کو بھیجا ہے۔ نبی کوئی معجزہ طلب کرتا ہے تو خدا انکار نہیں کرتا، اس معجزے کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے، کیونکہ نبی خدا کا بھیجا ہوا، خدا کے علم میں ہے کہ قوم نے کون کون سا معجزہ مانگا ہے۔ کہا کہ آیت من کا، اگر وہ خان آ گیا تو تیری طرف سے بڑی تیری نبوت کی دلیل ہو جائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے میرے پروردگار میری قوم کی درخواست قبول فرما، میں تیرا مستجاب الدعوات پیغمبر ہوں، آسمان سے خان اتار دے، اگر تو خان اتار دے تو آج کے دن عیسائیوں کے لیے قیامت تک عید کا دن ہوگا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، غور سے سنیے، ہمارے پہلو کے لیے اور ہمارے پیچھے آنے والوں کے لیے یہ عید ہوگا، آیت من کا، تیری طرف سے قدرت کی نشانی ہوگی۔ معلوم ہوا وہ خان آیا، اللہ نے بھیج دیا، لیکن شاید یہ شرط ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد بھی اگر یہ قوم نہیں مانے گی تو ایسا کر دیا جائے، ایسا عذاب ان پر کروں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی قوم پر نہیں کیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا؟ وہی جو اگلی بدبخت ہو، اگلی شقی ہو، اگلی گمراہ ہو۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس دن خدا کا کوئی خاص کرم کسی قوم پر ہو اور جس دن کو خاص نعمت اتاری جائے، اس دن کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس دن کو یاد دلانا بھی ضروری ہے، اور یاد دلانے کا یہی طریقہ ہے کہ مجلس سرائے مجتمع قائم کی جائے، یاد خانوں کو بلایا جائے، علماء کو بلایا جائے، وہ بات یاد رکھی جائے، اس کا ذکر ہوتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ایک جگہ نہیں، بیسوں آیت، ایک آیت سناتا ہوں، آپ ذرا غور سنیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم کے اندر صحابہ کرام، اللہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، دیکھیے لفظ نعمت ہے یہاں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بین قلوبکم، اے میرے پیارے صحابہ ذرا اس دور جہالت کو تو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ذرا سی بات تو تمہاری جنگ شروع ہوتی تھی، سال سال تک جاری رہتی تھی، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذرا اس نعمت کو یاد تو کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، ذکر کرو اس نعمت کا اور یاد کرو اس وقت کو جب تم جان کے دشمن تھے۔ تو پھر کیا کیا ہم نے نعمت کو بھیج کر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے اس نعمت کے ذریعے سے تمہارا بھائی چارہ قائم کر دیا، تمہیں بھائی بھائی بنایا۔
اب حضور نعمت سب سے بڑی نعمت تو حضور ہی ہے. اس نعمت کے دن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ تو روز ہی محفل میلاد ہو سکتی ہے، اس کا تو روز تذکرہ ہونا چاہیے، نعت کی صورت میں بھی ہونا چاہیے، تقریر کی صورت میں بھی ہونا چاہیے. یہ دلیل قرآن سے آپ سن رہے ہیں، میری اپنی کوئی بات نہیں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے بھی اپنی ولادت کا ذکر کیا ہے. مشکات شریف ہے، باب فضائل سید المرسلین ہے، اور میں حوالہ دیتا ہوں تفسیر ابن کثیر کا. 30 جلدوں میں یہ تفسیر ہے. تمام دنیا کے علماء اس تفسیر سے واقف ہیں. تمام دنیا کے علماء کے نزدیک تفسیر ابن کثیر کا بڑا مقام. تمام دنیا کے علماء جب تفسیریں لکھتے ہیں، کوئی مفسر تفسیر نہیں لکھنے بیٹھتا ہے تو جتنی تفسیریں وہ جمع کرتا ہے اپنی مدد کے لیے، اس میں تفسیر ابن کثیر ضرور ہوتی ہے. اس تفسیر ابن کثیر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں ایک حدیث ہے. اب بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات سمجھانی بھی ضروری ہے. وہاں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. کعبے کی تعمیر جب خدا کے حکم سے مکمل کر لی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر، یہ دوسرے پارہ سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے موجود ہے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں. جب تعمیر مکمل ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ ان عرب کے اندر ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت سکھائے، ان کی ظاہری باطنی گندگیوں سے ان کو پاک کر دے. اللہ نے بھیج دیا وہ رسول، وہ ہمارا آقا اور مولا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب پیدا ہوئے آپ نے ایک صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. علامہ ابن کثیر نے اسی آیت کی شرح میں یہ حدیث لکھی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا جو ابراہیم کی، اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے. ارباز بن ساریہ اس کے راوی ہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، بس اخبرکم باول. آج میں تمہیں کچھ اپنی ابتدائی کیفیتیں سناتا ہوں. پہلی کیفیت آپ نے یہ فرمائی کہ انا مکتوب عند اللہ خاتم النبیین والآدم بعد الماء والطین. ارے میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی جس میں خاکی بھی تیار نہیں ہوا، اس وقت سے میں نبی. یہاں بعض مولویوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے لے لانے کہا جی حضور کا دور رسالت 23 برس. کیوں جی 13 سال آپ مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، 23 سال آپ نے تبلیغ کی. ارے بھائی یہ تمہیں 23 سال نظر آتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں جائیں تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن وقت لگے گا. لیکن میں وقت لینا نہیں چاہتا، بس یاد رکھیے سی بات. حضور نے فرمایا تم تو نبی غلط کہتے ہو. میرا دور اس وقت سے شروع ہوا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کی شکل میں پڑے ہوئے تھے، خاکی جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی روح بھی داخل نہیں ہوتی. بل آدم لمنجدل فی طینتہ، ابھی تو آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر گوندا گیا تھا. 40 برس تک سورج کی دھوپ میں وہ مٹی کا خمیر پڑا، پھر وہ سلسال بن گیا. تفصیل سورہ الرحمن میں موجود ہے. حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میری دوسری کیفیت یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی تھی، میں وہی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی تھی. 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت وہ دعا آ گئی تھی.
فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں۔ مولانا حالی نے لکھا ہے نا، نبی دے کیا ہے وہ شعر، دعائے خلیل اور نبی دے مسیحا، حضور نبی کریم دعائے خلیل بھی ہے، نبی دے مسیحا بھی ہیں۔ 23ویں پارے سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ کا یہ قول درج ہے کہ آپ جب آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب ہم جانے والے ہیں لیکن ہم تمہیں یہ خوشخبری سناتے جائیں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ بتائیے، نام تک بتا دیں۔ حضور کا اسم ذات محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، صفاتی نام بے شمار۔ ان کو تو 13 سال مکی زندگی میں حضور نبی نظر آئے، 10 سال مدینہ میں نظر آئے، بس 23 سال نبی۔ ارے بھائی، آج بھی حضور ہی کی نبوت کا دور، کل بھی حضور ہی کی نبوت کا دور تھا، کل بھی حضور ہی کی نبوت کا دور ہوگا۔ حضور پر جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب قیامت تک حضور ہی کی نبوت چلے گی، بلکہ قیامت کے دن بھی حضور ہی کی نبوت ہوگی۔ یہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا باقی ہے، حضور کی نبوت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ مواہب الرحمان، مواہب الدنیا کی ایک حدیث ہے، بڑی دیکھیے کتنی ایمان افروز حدیث ہے۔ قیامت کے دن حضرت بلال کو آذان دینے کا حکم ہے، میدان محشر میں آذان دے۔ حدیث میں آتا ہے اونٹنی پر چڑھ کر آذان دے۔ اب بلا بتائیے، آذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، لیکن ایسے وقت بھی ہیں جب آذان نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ بچے کے پیدائش پر جو آذان دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے تو نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش پر بھی ایک اذان، دائیں طرف اذان، بائیں طرف اقامت کہی جاتی ہے۔ کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑے تو اذانیں دی جاتی ہیں تاکہ اذان کی برکت سے وبا دور ہو جائے۔ بارش نہ تھمے تو اذانیں دی جاتی ہیں۔ خدا کا قہر نازل ہو رہا ہو تو اذانیں دی جاتی ہیں۔ نماز کی اذانیں الگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سنی مسلمان مر جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اذان دو، تمہاری اذان سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ جو 3 سوال ہونے والے ہیں نا، تینوں کا جواب اذان میں موجود ہے، جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ہم اذان دیتے ہیں، بعض جگہ دیتے ہیں، بعض جگہ نہیں بھی دیتے۔ لوگ کہتے ہیں نئی بات، ارے بھائی نئی بات نہیں، آپ کو نئی بات نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن جو اذان ہوگی وہ کیوں ہوگی؟ وہاں کو نماز تھوڑی پڑھنی ہے، نماز تو یہاں پڑھنی ہے۔ یہ دارالعمل ہے دنیا، آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، بدلہ وہاں ملنا ہے، کچھ یہاں ملنا ہے، پورا وہاں ملنا ہے، یہاں بھی ملنا ہے۔ یہاں تھوڑا ملتا ہے، زیادہ مکمل طور پر وہاں جا کے ملے گا۔ تو آذان جب میدان محشر میں دی جائے گی، علماء نے فرمایا جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دن رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوگا کہ آج کا دن بھی حضور ہی رسول ہے۔ تو آپ کی رسالت کو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ کہتے ہیں کہ 23 سال، آج بھی حضور کا دور ہے، کل بھی حضور کا دور ہے، قیامت کے دن بھی حضور کا دور ہے۔ وہ دنیا لافانی ہے، حضور کا رسول ہونا بھی لافانی ہے۔ اب سنیے ولادت کا ذکر حضور کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا انا رویا امی، میں اپنی والدہ ماجدہ کی رویت ہوں۔ رویت ہلال کمیٹی ہے نا جی، تو کم سے کم آپ کو یاد ہی ہے نا، ہر مہینے چاند دیکھتی ایک رویت ہلال کمیٹی۔ رویت کے معنی آنکھ سے دیکھنے کے، کھلی ہوئی آنکھ سے، اور رویت خواب میں بھی دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عالم رویا، خواب کی حالت میں۔ خواب کی حالت میں بھی جو دیکھتے ہیں وہ بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، مگر یہ آنکھ بند ہوتی ہے، اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جتنی باہر 5 حصے ہیں ہماری، اتنی ہی 5 حصے ہماری اندر بھی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ باطنی حصے اس وقت بیدار ہوتی ہیں جب ہم سو جاتے ہیں۔
خواب میں بھی ہم گھومتے پھرتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہے، کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، ہوا میں بھی اڑتے ہیں، مدینہ بھی پہنچ جاتے ہیں، بیت المقدس بھی چلے جاتے ہیں، حرم شریف میں بھی چلے جاتے ہیں، طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کسی محفل میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو حالانکہ سو رہے ہیں۔ تو ہماری باطنی حصے جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہمیں عالم آخرت کے احوال کا علم ہوتا ہے، عالم آخرت کے احوال کا علم ہوتا ہے۔ میرے دوست غلام نبی صاحب فوت ہو گئے، ایک دن مجھے خواب میں ملے، میں نے پوچھا سناؤ ماسٹر صاحب، بڑے اچھے عقیدے کے ہر محفل میں آتے تھے۔ میں نے کہا سنائیے کیا؟ جہاں آخری ہوتی دوسری شروع ہو جاتی، سلسلہ لگاتار چلا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا میں اپنی والدہ مائدہ کا آنکھوں دیکھا حال ہوں، آنکھوں دیکھی ایک کیفیت ہوں، آنکھوں دیکھا ایک نظارہ ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انا رؤیا امی رأت حین بدأتنی۔ دیکھیے اپنی ولادت کا ذکر ہو، میری والدہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کب دیکھا؟ حین بدأتنی، جب انہوں نے مجھے جنا، یعنی جب میری ولادت ہوئی۔ تو ذکر ولادت کا ہوا ہے نا، چاہے ایک ہی جملے میں ہوا ہے، سارا نہیں ہوا تو ایک جملے میں۔ حین بدأتنی، جب انہوں نے مجھے جنا تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لقد خرج لہا نور، میری ولادت کے ساتھ ہی ایک ایسا نور چمکا، اضاء لہا قصور الشام، اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ مکہ کے اس مکان میں جہاں میری ولادت ہوئی، وہاں سے لے کر شام تک میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ سب نور ہی بن گئی، اور میری والدہ نے اپنے کمرے ہی کے اندر شام کے محلات کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ نور خودی تو نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ عزیزان گرامی، آخری بات کہ صحابہ کے مجمع میں کیا حضرت حسان بن ثابت منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعتیں نہیں پڑھتے؟ اور مشہور نعت ہے جس میں ولادت کا ذکر آتا ہے، بس ذکر کرنا چاہتا ہوں صرف وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور کے سامنے حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے آپ جیسا حسین بیٹا جنا ہی نہیں۔ تو ولادت کا ذکر تو ہوا نا، ذکر چاہیے ہمیں، تو لہذا یہ حضور کے ولادت کے ذکر دیکھیں کیسی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیسی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ انبیاء کا ذکر جو ہے نزول رحمت الہی۔ بہرحال اب غوث الاعظم کے بارے میں چند باتیں، بالکل چند باتیں، اور میں وہ تعلیم کی باتیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کرامتیں تو سارے مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی کرامتیں ہیں غوث پاک کی، اتنی کرامتیں ہیں کہ حضرت شاہ ابو المعالی قادری الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک لاہور میں ہے، ان کی مشہور کتاب ہے غوث الاعظم کی کرامات کے بارے میں۔ حضرت شاہ ابو المعالی قادری الکرمانی لاہور، قلعہ گجر سنگھ کے قریب ان کا مزار پرانوار ہے۔ عوام اور خواص کو خدا کے فضل سے آج بھی ان کا روحانی فیض پہنچ رہا ہے۔ ان کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے، دنیا جاتی ہے فیض حاصل کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ مر کر مٹی ہو جائیں گے، اولیاء کرام مر کر مٹی نہیں ہوتے، شہداء مر کر مٹی نہیں ہوتے، صالحین مر کر مٹی نہیں ہوتے۔ انبیاء تو بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ انبیاء جب یہ صالحین اور شہداء اور صدیقین مر کر مٹی نہیں ہوتے تو انبیاء کیسے مٹی ہو جائیں گے؟ انبیاء تو اپنے ظاہری جسم کے ساتھ اسی طرح زندہ ہیں اپنی قبروں میں جس طرح دنیا میں زندہ تھا۔ قرآن حدیث میں اس کی بے شمار حدیث ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال کرامتیں بہت لوگ بیان کرتے ہیں، کرامت سے صرف ایک فائدہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ کو کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تصرف عطا فرمایا ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، اور واقعی ان کو صاحبان ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت کے معنی ہی تصرف، ولایت کے معنی ہی اختیار۔ قرآن میں آتا ہے سنیے، ہنالک الولایۃ للہ، لفظ ولایت، ہنالک الولایۃ للہ۔ قیامت دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں سے فرمائے گا، بڑے بڑے سرکش بادشاہ وہاں بیٹھے ہوئے، لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج کس کی حکومت ہے؟ بڑے وہاں بھرنے خواہ بنے ہوئے تھے دنیا میں، بڑا لاؤ لشکر تھا، بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا، بڑے ظلم توڑے تم نے مخلوق خدا پر۔ ہر کی حکومت ہے جس کی پہلے دنیا میں بھی اسی کی حکومت تھی، لیکن تم نے اپنی حکومت بنا لی۔ تم نے سمجھا کہ ہم حاکم ہیں، للہ الواحد القہار، ہنایت الولایۃ للہ۔ اب قیامت کے دن تم پر یہ ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ کا۔ تو ولایت کے معنی اختیار ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے، اور اس سے ایسی ایسی کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، سارے انسان مل کر بھی وہ کرامت دکھانا چاہے نہیں دکھا سکتے۔ یہی کرامت اگر نبی دکھائے تو وہ اس کا معجزہ ہوتا ہے، وہی چیز اگر ولی دکھائے تو وہ اس کی کرامت ہوتی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کی اگر کرامتوں کا میں ذکر کروں تو ان کی کرامتوں سے آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ غوث اعظم بڑی کرنے والے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات کو پیش کیا جائے تاکہ لوگ آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، معاشرے کی خرابیاں دور ہوں، طرز معاشرت ٹھیک ہو جائے، سماجی خرابیاں دور ہو، دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ اس لیے چند باتیں غور سے سنیے گا، 5-10 منٹ اور لیتا ہوں آپ کو۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں الولی ریحانۃ اللہ۔ دیکھیے ولی کی تعریف غوث اعظم کی زبان سے، میں آپ کی طرف سے کچھ بھی کہہ رہا ہوں۔ الولی ریحانۃ اللہ یتشممہ الصدیقون، کہ ولی جو ہے دنیا میں خدا کا ایک پھول ہے، پھول۔ فتشممہ الصدیقون، سچے لوگ ہی اس ولی کے پاس بیٹھ کر اس کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ اب اس کی تشریح اگر کی جائے تو خوشبو آتی ہے، آپ نے نہیں سونگھی ہے تو اس کا کیا علاج کیا ہے؟ جس نے سونگھی ہے وہ کیسے انکار ہے؟ وہ کیسے انکار ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں خوشبو نہیں تھی؟ آپ کا پسینے میں خوشبو نہیں تھی؟ جس بازار گلی کوچے سے گزر جاتے تھے وہ معطر نہیں ہو جاتا تھا؟ آپ کہیں گے صاحب وہ تو نبی تھے، لیکن نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی تعلیمات اختیار کرنے والے، نبی کی امت کے اولیاء کرام غوث الاعظم عبد القادر جیلانی، محی الدین عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، داتا صاحب وغیرہ وغیرہ، ایسے بزرگوں کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی خوشبو ایسی ہی آئی ہے جیسی کہ ایک پھول سے آنی چاہیے۔ ولی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پھول ہے، اور کیوں نہ پھول ہو، حدیث صحیح میں آتا ہے حضور نے فرمایا الحسن والحسین ریحانی، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اگر حسین و حسن پھول ہیں تو اولیاء اللہ بھی پھول ہیں۔ نبی کے خوشبو کا تو تذکرہ ہی کیا کرنا ہے۔ حسن و حسین تو صحابی ہیں، حضور کے نواسے ہیں، ان کے جسموں کو حضور سونگا کرتے تھے پھول کی طرح۔ یہ تو ولی کا جسم ہے۔ آؤ، اللہ کے کلام میں بھی خوشبو ہے، رسول کے کلام میں بھی خوشبو ہے، ولی کے کلام میں بھی خوشبو ہے۔ کلام میں خوشبو ہے تو جسم کے اندر خوشبو کیوں نہیں ہوگی؟
کیا آپ کو یاد نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا نا کہ جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا. یرتد بصیرا، اندھا ہو گیا میرا باپ، میرے غم میں رو رو کے 80 برس ہو گئے ہیں. اذهبوا قمیصی، اس قمیص کو لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا. یرتد بصیرا، آنکھیں روشن ہو جائیں. مصر سے کرتا چلا، کنعان آنا تھا، کئی میل دور تھا. یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھر والوں کو کہتے ہیں سورہ یوسف پڑھ لو. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو بہتی بہتی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، کرتے میں خوشبو آ سکتی ہے تو کیا جسم میں خوشبو نہیں ہوگی؟ وہ جسم کی خوشبو ہی تو کرتے میں رچ بچ گئی تھی. بھائیو سنو، ذرا تسلی سے سنو، قرآن سنا رہا ہوں، گھر کی باتیں نہیں ہے. الولی ریحانۃ اللہ یتشممہ الصدیقون، یہ ولی جو ہے ریحان ہے، پھول ہے اللہ کے، ان کی خوشبو سچے اور پاک لوگ ہی سونگھ سکتے ہیں. جن کو اولیاء کرام پر بات میں اعتراض ہے ان کو خوشبو کہاں سے آئے؟ مولانا روم نے بڑی عجیب مثال کی ہے، ناراض نہ ہونا، میری بات نہیں ہے. مولانا روم نے کہا ہے کہ ایک بھونرا، گلشن کا بھونرا، گلاب اور چمیلی پر بیٹھنے والا بھونرا ایسے سیر کرتا کرتا نکل گیا، کسی کچرے پر پہنچا، وہاں پر بھی ایک بھونرا تھا. گندگی پر بیٹھنے والے بھونرے الگ ہوتے ہیں، پھولوں پر بیٹھنے والے الگ ہوتے ہیں. آپ یہ پھول پر بیٹھنے والا بھونرا چل گئے، یار تم گندگی میں رہتے ہو، چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں، اپنا گھر دکھاؤں، میرے گھر میں کتنی خوشبو ہے. اب وہ گندگی پر بیٹھا ہوا بھونرا چلا گیا. جو جو باغ قریب آتا گیا، باغ کا بھونرا کہتا گیا خوشبو آ رہی، اس نے کہا کچھ نہیں آ رہی. آخر جناب گلاب کے کھلتے ہوئے پھول پر دونوں بیٹھ گئے، کہیں گے اب تو خوشبو آ رہی ہے، کہیں گے جی کچھ بھی نہیں آ رہی. اس نے جھک کر دیکھا تو اس گندگی کے ڈھیر پر بیٹھنے والے بھونرے کے ناک کے ساتھ گندگی لگی. کہنے لگا تیرے ناک سے گندگی لگی ہوئی ہے، خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ ارے جن کے ناک پر انکار کی گندگی لگی ہوئی ہے ان کو اقرار کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ یہ گندگی، یہ انکار اور گمراہی کی گندگی اگر قرآن اور حدیث سن کر بھی دور نہیں ہوتی تو اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا مالک، اس کی مرضی ہوگی تو ہدایت دے گا، نہیں تو بہرحال یتشممہ الصدیقون، اولیاء کرام کی خوشبو کو اگر کوئی سونگتا ہے تو وہ پاک اور نیک لوگ سونگتے ہیں. فتصل رائحتہ الی قلوبہم، اولیاء کرام کی خوشبو ان کے دلوں کے اندر پہنچتی ہے. فیتشاقون الی ربہم، اس خوشبو کے ذریعے سے خوشبو سونگنے والوں کے دلوں میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ گیا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے اس کے پاس بیٹھے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے. ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا فیتشاقون الی ربہم ولا تفاوت منازل، ایمان کے درجوں کے مطابق اس شخص کو اس ولی کی خوشبو آتی ہے اور اپنے اپنے ایمان کے درجے کے مطابق اس کے دل میں خدا کا شوق پیدا ہوتا ہے. باتیں تو بہت سی ہے، ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں. آپ تنگ آ جائیں گے، میں تو تنگ نہیں ہوں. آپ یہ تعلیم ہے، ذرا تعلیم سنیے. اجہر ان تعطی من حرم، یہ نصیحت غوث پاک کی قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق. کوئی ولی قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں کر سکتا. فرمایا اجہر ان تعطی من حرم. غوث پاک فرماتے ہیں جو تجھے کچھ بھی نہیں دیتا ہے نا، تو اسے بغض حسد کی نہ رکھتا ہے، تو اس کو دیتا رہ، اس کے ساتھ سلوک جاری رکھ، اس کی خدمت کرتا رہے. من حرم کا، جو تجھے معروم رکھتا تو اس کو اپنی سخاوت سے معروم نہ رکھ.
بتصل من قطع کا، جو رشتہ داری، قرابت داری، دوست داری، تعلق کو ختم کرنا چاہتا ہے، تم ختم مت ہونے دو، تعلق کو جاری رکھو جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی خرابیاں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ لیکن ہم تو ذرا ذرا سی بات پر اکڑ کر خاندانوں کو خاندان چھوڑ دیتے ہیں، اولادوں کو ترک کر دیتے ہیں، ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں۔ بتائیے معاشرے کی خرابیاں کیا ہے؟ قادری کہلانے میں سب قادری ہے، چشتی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، نقشبندی ہے، لیکن خالی کہلانے سے کام نہیں ہوگا۔ جب تک جس کے کہلاتے ہو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو دے، اس کو لے جو تجھے معلوم رکھتا ہے، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو مت توڑ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا فلانا رشتہ دار ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، میرا چاہتا ہے اسے تعلق ختم کر لوں۔ آپ نے فرمایا اس کے منہ میں خاک ڈالتا رہے، تو تعلق جاری رکھ، وہ توڑتا ہے تو توڑنے کی کوشش مت کر، تعلق جاری رکھ۔ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کو معاف کرتا رہے، معاف کرنا سیکھ۔ اور یاد رکھو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جو معاف کرنے میں مزہ آتا ہے انتقام میں مزہ نہیں آتا ہے۔ انتقام لینے والا آخر پچھتاتا ہے، معاف کرنے والا خوش رہتا ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات فرماتے ہیں تاتوانی بندہ شوق سلطان مباد، ارے جب تک ہو سکتا ہے بندہ بن، بادشاہ نہ بن۔ تاتوانی بندہ شوق سلطان مباد، جہاں تک ہو سکے بندہ بنو، سلطان مت بنو۔ زخم کشو بوئے خو چوگا نباز، ارے گیند بن جا بلہ نہ بن۔ بلہ تو چوٹ لگاتا ہے، گیند چلا جاتا ہے، گیند بن جا، ظلم کو برداشت کر۔ جب تک تو ظلم کو برداشت کرتا رہے گا، آخر وہ ظلم کرنے والا تیرا جانی دوست خود بخود ہی بن جائے گا۔ کہاں تک، آخر کب تک؟ قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جب تک تم اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کرتے رہو گے، آخر کانا کا ولی حمیم، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھیے۔ عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اذرو شو آشنا و اذرو بیگانہ شو۔ فرمایا کبھی پھلدار درخت کو دیکھا، مثال دیکھیں کتنی اچھی ہے، پھلدار پھلدار درخت کو دیکھا، وہاں سے جب نیچے سے بچے گزرتے، جوان گزرتے، پتھر مارتے ہیں درخت کو، یہ پتھر مارتے ہیں، وہ اوپر سے پھل گراتا ہے، وہ اوپر سے وہ جواب نہیں دے، وہ پھل گراتا ہے۔ فرمایا تمہیں کوئی مارتا ہے تو تم اسے گالی مت دو، پلٹ کے بھی مت دیکھو، اس کے لیے دعا کرو اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے ہدایت۔ ارے حضور سے لوگ فرماتے تھے کہ آپ بد دعا نے کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں کوئی بد دعا کرنے آیا ہوں؟ اس امت کے نبی کے امتی کہلانے کے باوجود ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، ایک دوسرے کے ڈاکے ڈالنا، ایک دوسرے کو ذبح کر دینا، وہ کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ صرف قرآن اور حدیث اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق۔ یہ ایک سوال ہے اور بڑا عجیب ہے سوال، قرآن کے تابع ہے یا قرآن سنت رسول کے تابع؟ سنت رسول قرآن کے تابع ہے یا قرآن سنت رسول کے تابع؟ اصل بات یہ ہے کہ سنت رسول قرآن کے تابع، سنت رسول قرآن کے تابع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن تابع نہیں ہے حضور کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہا حضور کا خلق بیان فرمایا، کیا کہتے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں، کہا کانا خلق القرآن، سارا قرآن رسول اللہ کا خلق اور اخلاق ہے۔ حضور یہ سنت تابع ہے قرآن کے، لیکن ایک بات سن لیجیے ذرا توجہ سے سنیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، قرآن سناؤں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی ہے نا، تابع داری کرو اللہ کی اور اللہ کی۔ لیکن ایک جگہ فرمایا ارے ہماری تابع داری کیسے تم کر سکتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں ہماری تابع داری کیسے ہوگی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابع داری کی اس نے ہماری ہی تابع داری کی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی امت کے اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کا وقت لیا. دل نہیں چاہتا ختم کرنے کو، لیکن نعت خوان کافی تعداد میں ہے. مجھے بھی انشاءاللہ آپ کو نعتیں سنانی ہے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اللہ آپ کو خوش رکھے، سب کو حج کرائے، بیت اللہ شریف اور حضور کے روضے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور آپ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی مشرف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ نور عرش محمد و آلہ وسلم. پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد راج الدین ریا شاہ صاحب سہروردی بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. محمد شفیق سہروردی صاحب نے ایک نعت کی فرمائش کی ہے، اسی نعت کے چند شعر سماعت فرمائیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اس نعت کے ساتھ جو آپ قرآن پاک کی آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں تصدیق کے لیے کوشش کروں گا. مجھے بہت دن ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کی ثنا خوانی کی محفلوں میں شرکت کرتے ہوئے. اگر اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ سنا دوں گا. بہرحال ممتاز محمد ہے، ممتاز محمد ہے، اللہ کے پیاروں میں ممتاز محمد ہے، ممتاز محمد ہے، اللہ کے پیاروں میں ملتا نہیں جیسا، لاکھوں میں ہزاروں ملتا نہیں جیسا، لاکھوں میں ہزاروں میں ممتاز محمد ہے. یہ راز تو کھلتا ہے بس اہل محبت پر، یہ راز تو کھلتا ہے
بس اہل محبت پر کون سنا ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں ہر جا ہے ثنا ان کی. کوئی سپارہ خالی نہیں. بہرحال میں تشریح کرنے کی قابل صورت نہیں ہوں. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم عند التوراة والإنجيل. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں. لا اقسم بهذا البلد. اے محبوب میں مکہ کی اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ یہاں حرم شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، زمزم شریف ہے، لیکن میرا قسم کھانا کس لیے؟ لا اقسم بهذا البلد. زور سے بولو. بهذا البلد. میرا قسم کھانا اس لیے ہے کہ آپ مکہ کی گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے ہر جا ہے ثنا ان کی. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يد الله فوق أيديهم. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں. دیکھیے پوری نعت قرآن کہی ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں. ہر جا ہے ثنا ان کی. یوں سرور عالم اور نبیوں میں رسولوں میں
اور یوں سید عالم نبیوں میں رسولوں میں، اور جیسے کہ چمکتا ہے یہ چاند ستاروں میں، جیسے کہ چمکتا ہے یہ چاند ستاروں میں، ملتا نہیں جیسا لاکھوں میں ہزاروں میں، ملتا نہیں جیسا۔ اور مولانا فرمائے لوگ اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں، خدا نے بھی ایک زکات نکالی تھی۔ قدرت نے زکات کے رخ کی جو نکالی تھی، قدرت نے زکات کے اور رخ کی جو نکالی تھی، کہاں گئی وہ؟ کچھ چاند کے کام آئی اور کچھ ڈھل گئی تاروں میں، قدرت نے زکات کے اور رخ کی جو نکالی تھی، کچھ چاند کے کام آئی کچھ ڈھل گئی تاروں میں، ملتا نہیں جیسا۔ آج تک تمام شعراء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضور کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سورج پلٹا۔ اس کی وجہ نہیں بتائی انہوں نے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس شعر میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ شک کیوں نہ قمر ہوتا لوٹا نہ سورج کیوں، شک کیوں نہ قمر ہوتا لوٹا نہ سورج کیوں، اور دونوں ہی مسخر تھے، اور جب ان کے اشاروں میں دونوں ہی مسخر تھے، جب ان کے اشاروں میں ملتا نہیں جیسا۔ ایک سنیوں کے لیے شعر ہے، خاص طور پر عقیدہ کا شعر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا، ہر شخص تو مر کر ہی مٹی نہیں ہو جاتا، اللہ کے بندے تو زندہ ہے مزاروں میں،
اللہ کے بندے تو زندہ ہے مزاروں میں ملتا نہیں جیسا۔ امت مسلمہ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا اور بخش بھی دیا ہے، بخش دیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری امت حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ہی بخشوا لی، اب بھی حضور اسی ظاہری حیات کے ساتھ سبز گنبد میں ہے، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی حیثیت سے حضور اب بھی زندہ ہے۔ اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، اور روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، ملتا نہیں جیسا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سب خوشخبری ہے۔ کیا ہوگا ریاض عالم دیدار محمد کا، کیا ہوگا ریاض عالم دیدار محمد کا، دیکھیں گے انہیں جب ہم جنت کی بہاروں میں، کیا ہوگا ریاض عالم دیدار محمد کا، دیکھیں گے انہیں جب ہم جنت کی بہاروں میں، ملتا نہیں ان جیسا۔ یا نبی بانیان محفل کو برکت ہے، جہاں بھی اہل سنت دائمہ ان سب پہ رحمت۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ایسے آقا جان کر کافی سہارا ہم نے لے لیا ہے
در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام پڑھو گے ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آج تو غوث العظم بادشاہ ہر دو عالم دور ہو ہم سب کے رنج و غم صدقہ امام اعظم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رحمۃ اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تشریف انکر واللہ شریف پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ببرکۃ رحمت للعالمین شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع ربنا تقبل منا انك انت الوالد الجاهل الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم حال لك ومنك تقبل منا بركتنا على الفاتحة صلى الله عليه وسلم الہ العالمین مغفر میلاد النبی اکرم شریف کی محفل میں ذکر کلام پڑھے گا اس کا ثواب کلمات کی بات کا ثواب درود و سلام کا ثواب نعت خانی کا ثواب سلام و قیام کا ثواب حمد باری تعالیٰ کا ثواب مواعظ حسنہ کا ثواب سلام و کلام کا ثواب اور شیرینی جو اہتمام منتظمین نے اصال ثواب کے غرض سے کیا اس کا ثواب بزم سور وزیہ کے تمام ارکان کی طرف سے اور ان کے ساتھ تمام معاونین جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اس محفل کے انعقاد کے سلسلے میں دامن میں خدمت کرنے سے بنے سب کی طرف سے اس کے بعد ہم سب کی طرف سے جتنے بھی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں تو حاضر سے ہوئے چلے گئے سب کی طرف سے حضرت الوطوفتاً حضور النور شافع یوم مشہور ہمارے آقا اور مولا شہنشاہ کونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حدیث الوطوفتاً قبول اور منظور فرما حضور کے بغیر جملہ انبیاء اور مرسلین کروا کو ثواب عطا فرما حضور کے بغیر حضور کی آل اولاد اہل بیت اثار خلفاء صحابہ کرام حضور کی امت کے صدیقین شہداء صالحین مومنین مومنات مسلمات حضور کی امت کے تمام اولیاء کرام بالخصوص محمد سبحانی غوث زندانی شاہ بہادر بکانی ابو محمد حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی المشہور بغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک کو ثواب عطا فرما تمام چشتی قادری سوروردی نقشبندی سلسلوں سے وابستہ بزرگان دین اور اولیاء کرام 14 خان بہادر سے وابستہ اولیاء کرام سب کی رائے پاک عطا فرما
پروردگار اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع سے اپنے محبوب کی نالان پاک کے صدقے میں اس محفل پاک کو منعقد کرنے والے اور شرکت کرنے والے ان سب کو دین دنیا کی سعادت اور برکتوں سے مالا مال فرما، ان سب کے کاروبار میں عزت میں آبرو میں درجات میں زندگی میں برکت عطا فرما، ان سب کو اور ہم حاضرین کو گناہگار کو حج بیت اللہ شریف اور سرور کائنات کے روضہ مبارک کی حاضری کا شرف بار بار عطا فرما، ہم سب کی آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے محبوب کے نور سے منور فرما، اپنے محبوب کے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما۔ پروردگار محمد شفیق صاحب گورکردی کی والدہ کو اس محفل پاک میں جو کچھ پڑھایا گیا اس کی برکتوں کے صدقے میں شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار جو بھی بیمار ہم میں ہے، میں خود بھی بیمار ہوں، پروردگار مختلف بیماریوں کا شکار ہوں، ہمارے گھروں میں بھی بیمار ہے، محلے میں بیمار ہے، ملت میں بیمار ہے، چھوٹے بڑے عورت مرد سب کو پروردگار روحانی جسمانی صحت و توانائی و سلامتی عطا فرما، سب کی ظاہری باطنی خفی جلی بیماریاں دور فرما، سب کی نیک تمنا نیک آرزویں نیک خواہشیں پوری فرما، سب کو اپنی امان اپنی حفاظت کے اندر جگہ عطا فرما، آسمانی زمینی فضائی بحری بلاؤں سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے شر الجن والانس سے نفس اور شیطان کی شرارتوں سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اسلام اور مسلمانوں کو بول بالا فرما، مسلمانوں کو اخوت اسلامیہ کی دولت سے مالا مال فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ایسے حکام عطا فرما جو دیندار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور پروردگار شریعت محمدیہ کے قانون کے نفاذ کی ذمہ داری پورے کرنے کے اہل ہو، ایسے لوگوں کو حکومت عطا فرما۔ مولا کریم بحق ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔